الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ انواع العبادہ کے سلسلے میں پچھلی کلاس میں خوف اور خشیت کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے اس کلاس کے اندر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے شیخ رحم اللہ نے اس کتاب کے اندر خوف اور خشیت کے بعد الرجا اور رغبت کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف شوق رکھنا، محبت کے ساتھ نیکیاں کرنا۔ الگ سے محبت کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن میں محبت کا تذکرہ الگ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ یہ آیت نوٹ کر لیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 165، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اخذ کرتے ہیں، بناتے ہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو، یعنی غیر اللہ کو، اندادا اللہ جیسا، یعنی ان کا شرک کیا ہے کہ وہ اللہ جیسا اوروں کو مقرر کر دیتے ہیں، شریک بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ اور ان کا شرک ہے کیا، اللہ نے آگے اس کی وضاحت کر دی کہ آیت کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو ان کا شرک کیا اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا، یحبونہم کحب اللہ، کہ یہ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ اوروں سے، اپنے معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ جو محبت اللہ کا حق ہے وہ اس اللہ کی محبت کے حق کو اٹھا کے دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ اور عربی زبان میں ایک حقدار سے حق چھین کے کسی اور کو اگر دے دیا جائے اسے ظلم کہتے ہیں، یعنی اگر ایک چیز کی جگہ کسی ایک جگہ رکھنے کی ہے، اسے وہاں نہ رکھا جائے، اس چیز کو اٹھا کر کہیں اور رکھ دیا جائے تو کہتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک سب سے بڑا باری ظلم ہے۔ تو ان کا شرک کیا ہے ان لوگوں کا کہ یحبونہم کحب اللہ، کہ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی، جو محبت کا مقام اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اللہ کا حق تھا، اس مقام اور مرتبے کے اوپر، اس محبت کے اوپر، اس حق محبت کو وہ اوروں کو دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ محبت کا مقام اور مرتبہ اللہ کے لیے تھا، یہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، یہ اللہ کا حق تھا، لیکن انہوں نے یہ حق تلفی کرتے ہوئے کیا کیا کہ اس محبت کو کسی اوروں کو دے دیا، اور یہ مقام مرتبہ کسی اوروں کو دے دیا، اوروں سے ایسی محبت کرنے لگے جیسی محبت انہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اور اس کے برعکس ایمان کیا ہے، ایمان والوں کی صفات کیا ہے، آگے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل کے اندر شدید محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، ان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے دلوں کے اندر صرف اور صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو محبت ہے یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کیسی عبادت ہے، یہ قلبی کیفیت کا نام ہے، یہ عبادت انسان دل سے کرتا ہے۔ محبت یہ قلبی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے، اور یہ دل کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے، اگر ایسی محبت جیسی محبت کا حق اللہ کے لیے تھا تو یہ شرک ہے، تو یہ شرک ہے۔ ایک دنیاوی مثال دینا چاہوں گا مسئلے کو سمجھانے کے لیے، کہ مثال کے طور پر کسی شخص کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب میاں بیوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیار محبت رکھی ہے۔ سورہ روم کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ میاں بیوی کے درمیان ایک رشتہ بنایا، ان کے اندر مودت اور محبت اور رحمت رکھی ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے درمیان محبت ایک فطری امر ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن اب کوئی شخص شادی کے بعد اپنے بیوی کے سامنے اپنے بیوی کے علاوہ کسی اور کی باتیں کرتا رہے، کسی اور کی تعریفیں کرے، اس کی باتیں مانے، تو کیا کوئی عورت، کوئی بیوی اس کو برداشت کرے گی؟ ظاہر ہے وہ نہیں کرے گی، کہ شوہر میرا ہے لیکن باتیں کسی اور کی کرتا ہے، تذکرہ اس کی زبان میں کسی اور کے ہیں، چرچے کسی اور کے کرتا ہے، تعریفیں کسی اور کی کرتا ہے، متاثر کسی اور سے ہے، اسے خوش کرنا چاہتا ہے، اسے راضی کرنا چاہتا ہے کسی اور کو،
اس کی دلداری چاہتا ہے، اس سے جو ہے نا وہ تحفے تحائف دیتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، بات طلاق تک چلی جائے گی۔ تو ایک دنیاوی مثال دی ہے صرف سمجھانے کے لیے۔ تو یہ محبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اس محبت میں شرک کیسے ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر غیر اللہ کی تعظیم ہو۔ آپ دیکھیں اکثر لوگوں کو جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ اوروں کی باتیں کر رہے ہوں گے نا، ولیوں کی باتیں اور فلاں جو ہے نا یہ پیروں کی باتیں اور ان کی کرامتیں بتاتے ہیں۔ آج کل ویسے بھی 11ویں کا مہینہ بدعتی لوگوں کیا ایک مشہور ہے کہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ، یہ کہتے ہیں 11ویں کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو جو ہے نا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی نیازیں کرتے ہیں، جو سراسر شرک اور بدعت و خرافات ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں 11ویں کا مہینہ۔ تو کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو اپنے جو ہے نا غوث کہتے ہیں یا اللہ کے، غوث کا لفظ بھی صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، یہ لفظ صحیح نہیں ہے۔ فریاد سننے والا، فریادوں کو سننے والا اللہ ہے، تو غوث اللہ ہے، کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ تب یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہیں یہ غوث ہیں، بلکہ غوث اعظم ہیں۔ تو اب ان کی جو ہے نا وہ ہر وقت کرامتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور کرامتیں بھی ایسی عجیب عجیب ہوتی ہیں کہ اگر میں ان کی کرامتیں کے بارے میں بات کروں تو بہت طویل یہ میری جو ہے نا یہ وائس ہو جائے گی، لیکن عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں جو بالکل یعنی کہ بے سروپا، جس کو عقل بھی تسلیم نہ کرے، لیکن وہ ایسے خوشی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں جو ہے نا یہ غوث پاک کی کرامات، غوث پاک کی کرامت۔ اور اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی توحید کی باتیں کریں، یہ بتائیں کہ بھائی یہ اللہ کی توحید کو سمجھے، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا ترجمہ بتائیں ان کو، قرآن کی تفسیر بتائیں، تو ان کے دل جو ہے نا ان کو خوشی محسوس نہیں ہوتی، دل کے اندر عجیب سی جو ہے نا ایک کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی غیر اللہ کی کرامتیں بتانا، ان کی باتیں کرنا، اس سے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا، توحید کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس محبت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ شرک کیسے ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی تعظیم نہ ہو، اللہ سے عقیدت نہ ہو، اللہ کا احترام، اللہ کی محبت، اللہ کی توحید نہ ہو، بلکہ غیر اللہ کی تعظیم ہو۔ دل کے اندر اوروں کی جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کی محبت ہو، ان کی تعظیم ہو، ان کے لیے عقیدت ہو، وہ ان کی باتیں کر کے خوش ہو، ان کے مزاروں پہ جا کے خوش ہو، ان کے نام کے نظر نیاز کرے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائے، ان کی رسومات عبادت جو ان کے لیے کرے، اور اس کے دل کو جو ہے نا اچھا لگے کہ ہاں میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دین کے احکامات کو وہ نظر انداز کرے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ مانے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس محبت کے اندر شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو دنیا کے آپس کی جو نا محبتیں، طبعی محبتیں ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں بعد میں آئے گا، تو طبعی محبتیں جیسے ماں باپ کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، تو وہ ان محبتوں کے پریشر کے اندر آ کر بھی، ان محبتوں کے تحت مجبور ہو کے بھی وہ ایسے کام کرے جو شریعت کے خلاف ہیں، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، جو غیر شرعی کام کرتا ہے اس وجہ سے کہ بیوی نے کہا ہے، وہ ناراض ہو جائے گی، یا ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، بچے جو ہے نا وہ ناراض ہو جائیں گے، تو غیر شرعی کام کرے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرے، بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک طریقے سے غیر اللہ کی محبت ہے اس کے دل کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو بات سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ یحبونہم کا حب اللہ، ان کا شرک کیا ہے کہ وہ اوروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور اس کے برعکس ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جس سے محبت مکمل طور پہ کی جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت یہ دل کی نعمت ہے، اللہ کی محبت دل کی نعمت ہے، دل کی غذا ہے، اللہ کی محبت دل کی نعمت، دل کے لیے غذا ہے، روح کی حیات ہے، یہ روح کی حیات یعنی روح کی زندگی ہے، نفس کا سرور ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت بندے کو واجب اور مستحب کاموں کے کرنے کے اوپر آمادہ کرتی ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کا تقدس، اللہ کا احترام، اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو اللہ کی محبت بندے کو واجب یعنی جو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، اور مستحب یعنی اچھے کام، جس کے کاموں کے کرنے کے اندر اوپر ثواب ہوتا ہے، سنت والے کام، نیکی والے کام،
تو اللہ کی محبت بندے کو واجب و مستحب کاموں کے کرنے اور حرام سے اور نافرمانی سے، گناہوں سے، ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ثمرہ ہے کہ جس بندے کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں ایسے کام کروں گا جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ تو اللہ کی محبت بندے کو مجبور کرتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، یعنی نیکی والے کام کرے، اچھے کام کرے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرے اور حرام سے بچے، ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑنے کے اوپر آمادہ کرتی ہے، بلکہ مجبور کرتی ہے کیونکہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم اس کی جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثمرہ ہے کہ بندہ خوب پھر نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور اس کے دل کو ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت دل کو ایمان کی لذت اور مٹھاس سے بھر دیتی ہے، اور اللہ کی محبت دل سے ہر اس چیز کو نکال دیتی ہے جس سے اللہ کو نفرت ہوتی ہے، جیسے گناہ ہے، حرام ہے۔ تو اللہ کی محبت کیا کرتی ہے، جس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے اس دل سے غیر اللہ کو نکال دیتی ہے، ان چیزوں کو نکال دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہوتی ہے۔ اور جسم کے اعضاء جو ہیں، پورا جسم، جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو جسم کے اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی بدولت فرما بردار ہو جاتے ہیں، پھر وہ نیکیاں کرتے ہیں، پھر وہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ یہی مطلب ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں، ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں، ان کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے، عبادت کرنے والے، توحید پرست، اللہ کے توحید پرست موحد بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، آپ دیکھیں گے یہ کبھی نیند کی گولیاں نہیں کھاتے۔ ان کو نیند کے لیے گولیوں کے محتاج ہے کہ سلیپنگ پلز، نیند کی گولیاں کھاؤں گا تو نیند آئے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ ان کو ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ چیزیں ان کو نہیں ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت کی تاثیر یہ ہے، اللہ کی محبت کی یہ تاثیر ہے، یعنی اثر ہے، تاثیر یعنی اثر۔ اللہ کی محبت کا اثر یہ ہے، اللہ کی محبت کی تاثیر یہ ہے کہ قلبی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس معاملہ کیا ہے کہ غیر اللہ کی محبت کی تاثیر یہ ہے کہ ہمیشہ دل پریشان اور بے چین رہتا ہے، کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ دو حدیثیں پیش کروں گا، اسے بات انشاءاللہ اور وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کے اندر حدیث بیان کرتے ہیں، ان سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرتاج رسول پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص نے، اس بندے نے، اس مومن نے ایمان کو چکھ لیا، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی، ایمان کی حلاوت۔ ایمان بہت ہی میٹھی چیز ہے، بہت ہی خوبصورت ہے یہ۔ تو اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو اپنا رب مان کے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، دل کی خوشی کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا۔ اب وہ خوشی سے نہال ہو گیا کہ میرا رب تو اللہ ہے، ربی اللہ۔ من رضی باللہ ربا، جو راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کے، وبالاسلامی دینا، اور اسلام کو اپنا دین مان کر، وبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا رسول، آخری پیغمبر مان کر وہ خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ تو ایسے شخص کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ جو ہے وہ محسوس ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم سب کی بدنصیبی ہے کہ آج ہمیں یہ ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہمارے ایمان کے اندر وہ قوت نہیں ہے، ایمان کے اندر وہ ایمان کا ہمارا وہ لیول نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ دیکھیں کسی بھی چیز کو اگر ہم کوئی ایک انسان کی مرغوب کوئی کھانے پینے کی چیز ہے نا، مثال کے طور پر کسی شخص کو کوئی کھانا اچھا لگتا ہے یا کوئی ڈش اچھی لگتی ہے، تو اس سے وہ اسی وقت لطف اندوز ہو سکتا ہے، اس کا مزے سے کھا سکتا ہے جب اس کی قوت ذائقہ جو ہے زبان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے زبان بھی بڑی ایک عجیب، یعنی اللہ نے جتنے بھی عضو بنائے نا ان کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سینسرز رکھے ہوئے ہیں، سینسز ہیں، ٹیسٹ بڈز جسے کہتے ہیں نا، ذائقے کے بڈز ہوتے ہیں، جیسے سینسر کہہ لیں۔
اور ٹیسٹ بڈ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، میٹھے کے اچھے الگ ہوتے ہیں، اور کھٹے کے چکھنے کے الگ ہیں، اور کوئی مرچ والی چیز ہے اس کے الگ ہیں، مختلف ذائقوں کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سینسرز رکھے ہوئے زبان کے اندر، تو ہماری زبان ذائقہ بتاتی ہے نا. تو کسی بھی چیز کو، کوئی پسندیدہ چیز ہے، کوئی مرغوب چیز ہے انسان کو کھانے کی، وہ اسے اس وقت مزہ اٹھا سکتا ہے، لطف اندوز ہو سکتا ہے جب اس کی قوت ذائقہ، یعنی اس کی زبان جو ہے، اس کی قوت ذائقہ جو ہے، چکھنے کی جو طاقت ہے، کسی بیماری سے متاثر نہ ہوئی ہو. کیونکہ کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے انسان کی زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. جیسے کسی کو طویل بخار ہو نا، تو بخار کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، کہتا ہے میری زبان کا ذائقہ خراب ہے. تو کچھ دن اسے کیفیت رہتی ہے بخار وغیرہ کے بعد بہرحال. تو جب تک کسی کی قوت ذائقہ کسی بیماری سے متاثر نہ ہوئی ہو، تو اس وقت وہ اس چیز کی، اپنی پسندیدہ چیز کی مٹھاس کو، یا اس کی جو بھی لذت ہے، چاہے وہ میٹھی ہے یا کوئی مسالے والی چیز ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہے، نمکین چیز ہے، وہ اس کو چکھ سکتا ہے، مزے سے کھا سکتا ہے. لیکن اگر اس قوت ذائقہ متاثر ہو گئی ہے کسی وجہ سے، کسی بیماری سے، اب وہ چیز اچھی نہیں لگے گی. تو اسی طریقے سے معاملہ ہے کہ ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو شیرینی ہے، ایمان کی جو مٹھاس ہے، یہ وہی چکھ سکتا ہے جس نے پوری خوشی اور فرحت اور مسرت کے ساتھ، یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کے جذبے کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مانا ہو، اور اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو. ایک حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، میں نے کہا 2 حدیث پیش کروں گا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. پہلی روایت تھی کہ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کے، اور اسلام کو اپنا دین مان کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا رسول، آخری پیغمبر مان کے، اور اس کا دل ایمان سے لبریز ہے. ٹھیک ہے. اب اگلی حدیث ہے، یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 ایسی نیکیاں ہیں، یا 3 ایسی باتیں ہیں، 3 ایسے اعمال ہیں، جس شخص کے اندر یہ 3 باتیں آ جائیں، جس مومن کے اندر یہ 3 باتیں آ جائیں، ثلاث من کن فیہ، جن کے اندر یہ چیزیں آ جائیں، جن کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں، وجد حلاوت الایمان، اسے مل جاتی ہے یا وہ پا لیتا ہے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو، ایمان کے مزے کو، ایمان کی شیرینی کو، ایمان کے ذائقے کو وہ حاصل کر لیتا ہے، جو 3 چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے. آپ نے یہاں 3 نیکیوں کے بارے میں خبر دی. پہلی چیز ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول مکرم و محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو، ہر مخلوق سے زیادہ ہو. یہ پہلی نیکی ہے. ایمان کو، حلاوت کو، ایمان کی حلاوت کو حاصل کرنے کے لیے، کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو. اللہ کی محبت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق، پوری کائنات سے سب سے زیادہ محبت کے دل کے اندر کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے. تو جس کے دل کے اندر یہ محبت آ گئی، ٹھیک ہے، حب اللہ و رسولہ، بلکہ محدثین نے تو اپنے باقاعدہ جو ہے نا کتابوں کے اندر، اپنے احادیثی کتابوں کے اندر ابواب باندھے ہیں، ان کا عنوان یہ رکھا ہے کہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت یہ ایمان میں سے ہے. حب النبی من الایمان، حب اللہ من الایمان، اس طرح کے جو ہے نا ہمیں عنوانات ملتے ہیں، ابواب ملتے ہیں کہ اللہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اللہ کے نبی کی محبت ایمان کا جز ہے. تو جس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اس کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے، تو وہ ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لیتا ہے. پھر دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اس لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے. جو اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے. یہ پہلے یعنی ابتدائی کلاسوں میں ہمارے یہ تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی انشاءاللہ، کہ مومن کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے. مومن کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، دوستی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے. وہاں پہ یہ حدیث بیان ہوئی تھی کہ فقد استکمل الایمان، کہ اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے. جو انسان بھی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے.
یہ حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اس لیے کرتا ہے اللہ کے لیے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ اللہ کی محبت کے لیے کسی اور سے محبت کرتا ہے، یعنی اپنی ماں سے محبت کرے گا اللہ کی محبت کے لیے، بیوی بچوں ماں باپ سے محبت اللہ کی محبت کے لیے، بیوی بچوں سے محبت اللہ کی محبت کے لیے، دنیا کے لوگوں سے محبت اللہ کی محبت کے لیے، نیکیوں سے محبت، تمام اس دین اسلام سے محبت، حتیٰ کہ انسان ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے دور دراز کے، مسجد میں ملاقات ہو گئی، جانتا ہی نہیں ہے کون سے علاقے سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، لیکن کسی مسجد کے اندر، کسی درس کے اندر ملاقات ہو گئی، یا کوئی نیکی ایک ساتھ کی، حج کا سفر ایک ساتھ کیا، دعوت و تبلیغ کا سفر ایک ساتھ کیا، جہاد کا سفر ایک ساتھ کیا، اب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ ہدایت ملنے کے بعد، اسلام کے اندر آ جانے کے بعد، توحید کا عقیدہ اختیار کر لینے کے بعد، پھر وہ کفر کی طرف، شرک کی طرف وہ پلٹ کے جائے، اس کو اتنا ہی ناپسند ہے جیسے کسی شخص کو آگ کے اندر جانا ناپسند ہے۔ کوئی شخص بھی آگ کے اندر جانا پسند نہیں کرے گا، لیکن اسی طریقے سے ایک مومن کو جب اللہ پاک نے ہدایت دے دی ہے، صحیح عقیدہ سمجھا دیا، توحید پتہ چل گئی، مومن ہے، ایمان والا ہے، اب وہ دوبارہ پلٹ جائے، نیکیوں سے ہٹ جائے، نیکیوں سے پھر جائے، پھر گناہوں کی طرف چلے جائے، شرک کی طرف، خرافات کی طرف، کفر کی طرف، تو اس کو یہ عمل اتنا ہی ناپسندیدہ ہے، اتنا ہی برا لگتا ہے، اس سے وہ ایسے دور بھاگے گا، ایسے بچے گا جیسے کوئی انسان آگ سے بچتا ہے، کہ آگ سے دور بھاگتا ہے۔ بہرحال یہ جو تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر، بندہ مومن کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات رہ گئی ہے کہ جو طبعی محبتیں ہوتی ہیں، فطری محبتیں، ان کا کیا حکم ہے، جیسے ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، ان کا کیا حکم ہے، یہ ان کے کیا لیول ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، اس کے شرعی احکامات کیا ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے وائس کے اندر اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔